بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ جماعت اہل سنت کے مستند اور معتبر علماء کی سرپرستی میں آج کا یہ عظیم الشان اجلاس ہو رہا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، تلمیذ خاص حضور حافظ ملت، قاضی شریعت، پیر طریقت حضرت علامہ مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی، قاضی شہر بنارس، اس اجلاس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، صدارت فرما رہے ہیں۔ یقیناً بنارس کی سرزمین پر آپ کا وجود تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ تا دیر قائم رکھے اور آپ کے علمی اور دینی خدمات سے پورے بنارس کو مستفیض کرے۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں نوجوان محقق، شاندار مدرس، بہترین قلمکار اور مقالہ نگار حضرت علامہ قاضی فضل احمد مصباحی مدظ اللہ العلی بھی تشریف فرما، اور انہی کے بغل میں قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا وکیل صاحب مدظ اللہ العلی۔ یہ سب علم و فضل، زہد و تقوی اور ہر خوبی میں مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ان حضرات کی موجودگی میں میری تقریر صرف اصلاح کے لیے ہو سکتی ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔ اس آیت کریمہ میں محسن کا کیا معنی ہے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بوقت ضرورت جس نے میری مدد کر دی وہ میرا محسن ہے۔
اس آیت کریمہ میں محسن کا وہ معنی مراد ہے جو حدیث جبریل میں موجود ہے۔ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور ایک باادب شاگرد جیسے استاذ کے سامنے دو زانو بیٹھتا ہے اس طرح جبریل امین بیٹھے، اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے میں سٹا لیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانو پر رکھ لیا اور حضور علیہ السلام سے چند سوالات کیے۔ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ صحابہ حیران ہیں کہ یہ ہماری آبادی کے نہیں لگتے، ورنہ چہرہ جانا پہچانا ہوتا، اور کسی دور دراز جگہ سے سفر کر کے اگر آتے تو چہرے پر جسم پر سفر کے آثار ہوتے، لیکن چہرے پر جسم پر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی دور دراز شہر سے سفر کر کے بھی نہیں آ رہے۔ صحابہ کرام حیران ہیں۔ جبریل امین ایک باادب شاگرد کی طرح حضور علیہ السلام سے سوالات کرتے اور حضور علیہ السلام جو جواب عطا فرماتے تصدیق بھی کرتے۔ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ جب تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس شان سے عبادت کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس آدمی میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس آدمی کو محسن کہتے ہیں۔ محسن کا معنی نیکوکار، محسن کا معنی پرہیزگار، محسن کا معنی اللہ کا مقرب بندہ۔ مطلب یہ کہ جو اللہ والوں سے قریب ہوتا ہے وہ رب کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ والوں سے دور ہوتا ہے وہ رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سنیے ایک مثال۔ کچھوچا مقدسہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضور علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ، جن کا چہرہ اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت تھا کہ کتنے سارے لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہزاروں ہزار لوگوں نے، لاکھوں لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور آپ کے مرید بن گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں غیر عالم کی تقریر نہیں سنتا، لیکن حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی تقریر سنتا، اس لیے کہ یہ اگرچہ مدرسے کے فارغ نہیں ہے لیکن اللہ نے ایسا علم و عرفان عطا فرمایا ہے کہ جس موضوع پر زبان کھولتے ہیں شریعت کے دائرے میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کی تقریر کا ایک ایک جملہ میزان شریعت پر کھڑا اترتا ہے۔ تو ان کی تقریر میں سنتا ہوں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں جو مدرسے میں 9 سال پڑھ کے فارغ ہو گیا وہی عالم۔ عالم وہ نہیں ہے جو 9 سال پڑھ کے فارغ ہو۔ عالم حقیقت میں وہ ہے جس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے بغیر کسی مدد کے نکال سکے، چاہے وہ مدرسے میں 5 سال پڑھا ہو یا 9 سال پڑھا ہو یا اپنے گھر ہی میں پڑھا ہو، چاہے اس کے پاس سند ہو یا نہ ہو، پگڑی بندی ہو کہ نہ ہو، وہی عالم ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رامپور تشریف لے گئے، اور رامپور کا نواب آپ کا معتقد اور مرید تھا۔ اشرفی میاں نے خبر بھیجوائی کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں رامپور پہنچ رہا ہوں۔ نواب صاحب نے پوری ریاست میں اعلان کر دیا کہ حضور اشرفی میاں فلاں تاریخ کو فلاں وقت آنے والے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ مسلمان ان کے استقبال کے لیے جمع ہو جائیں اور شایان شان ان کا استقبال کیا جائے۔ جس دن اشرفی میاں ڈولی میں سوار ہو کر پہنچے، ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ مسلمان وہاں پر موجود تھے۔
اور نواب صاحب کا حکم تھا، رامپور کے اطراف کے سارے مسلمان جمع ہو گئے، حویلی مسلمانوں سے کھچا کھچ بھر گئی، اور جب اشرفی میاں ڈولی میں سوار ہو کر تشریف لے گئے تو نواب صاحب آگے بڑھے، آگے بڑھ کر حضرت کا استقبال کیا، ڈولی سے ان کو نیچے اتارا اور اپنے محل میں لے گئے، حویلی میں لے گئے، اور ایک اونچے پلنگ پر سرہانے بٹھا دیا، اور نواب صاحب خود پائیتیں بیٹھ گئے۔ سارے مسلمان اس پلنگ کے چاروں طرف پھیل گئے، یہاں تک کہ محل کے باہر دھوپ میں بھی بہت سارے مسلمان بیٹھے رہے۔ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ سرہانے بیٹھے ہیں پلنگ پر، اور نواب صاحب پائیتی بیٹھے ہیں، اور آپ کو پنکھا جھل رہے ہیں۔ نواب صاحب پنکھا جھل رہے ہیں، پلنگ کے آس پاس بھی بہت سارے مسلمان بیٹھے۔ حضور اشرفی میاں مسلمانوں کو نصیحت فرماتے ہیں، اللہ والوں سے قریب رہو گے تو رب کی رحمت سے قریب رہو گے، اور جو اللہ والوں سے دور ہوتا ہے وہ رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اچانک ایک جاہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا، حضرت آپ کی یہ بات مجھ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جو اللہ والوں سے قریب ہوگا وہ رب کی رحمت سے قریب ہوگا، اور جو اللہ والوں سے دور ہوگا وہ رب کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ آپ کی یہ بات مجھ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اشرفی میاں نے فرمایا کہ اس آدمی کو یہاں سے اٹھا کر محل کے باہر دھوپ میں بٹھا دیا جائے۔ اس آدمی کو وہاں سے اٹھا کر، پلنگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اٹھا کر باہر دھوپ میں بٹھا دیا گیا۔ آدھا گھنٹہ تک بیٹھا رہا، اس کی حالت خراب ہو گئی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میں نے بھی کیا حماقت کی، پلنگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نواب صاحب پنکھا جھل رہے تھے، ہوا لگ رہی تھی، اور میرے سر کے اوپر چھت کا سائبان بھی تھا، اب یہاں دھوپ میں بٹھا دیا گیا ہوں، میرے اوپر چھت بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں مل رہی ہے، اور دھوپ کی وجہ سے پورا کپڑا خراب ہو چکا ہے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی جو حضرت کی بات میں ٹانگ لڑا دیا۔ جب اتنی سی بات اس نے سوچی تو حضور اشرفی میاں نے فرمایا کہ اس آدمی کو قریب بلایا جائے۔ اس آدمی کو بلایا گیا، وہ آدمی قریب آیا تو آپ نے فرمایا پلنگ کے پاس جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ آدمی پلنگ کے پاس بیٹھ گیا، نواب صاحب پنکھا جھل رہے ہیں۔ حضور اشرفی میاں نے فرمایا کہ نواب صاحب آپ پنکھا مجھ کو جھل رہے ہیں کہ اس کو جھل رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں پنکھا حضور آپ کو جھل رہا ہوں، میں بھلا اس آدمی کو کیوں پنکھا جھلوں گا، اس سے اچھے اچھے تو میرے نوکر چاکر۔ اشرفی میاں نے فرمایا لیکن ہوا تو اس کو بھی لگ رہی ہے، اگر آپ پنکھا میرے لیے جھل رہے ہیں تو ہوا تو اس کو بھی لگ رہی ہے۔ تو نواب صاحب نے کہا حضور یہ آپ کے بالکل قریب پلنگ کے پاس بیٹھا ہے تو ہوا اس کو بھی لگ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نادان تم نے سمجھا، نواب صاحب پنکھا میرے لیے جھل رہے ہیں لیکن تو مجھ سے قریب ہے تو ہوا تجھے بھی لگ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جو اللہ والوں سے قریب ہوتا ہے وہ رب کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ والوں کے لیے اترتی ہے، اور جو اللہ والوں سے قریب ہوتا ہے وہ رب کی رحمت سے قریب ہوتا ہے۔ اور اسی کو قرآن عظیم میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ تو حدیث شریف میں بھی آیا کہ بزرگوں کے صدقے میں بارش برستی ہے، بزرگوں ہی کی وجہ سے دشمنوں پر فتح یابی ملتی ہے، دشمنوں ہی کی بزرگوں ہی کی وجہ سے مصیبت والوں سے مصیبت کو دفع کر دیا جاتا ہے۔ مشکاۃ شریف کتاب الفتن باب ذکر الیمن والشام میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان شرح ابن عبید انہو قال ذکر اہل الشام عند علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت شرح ابن عبید سے مروی جی بیٹھ کے چپ چپ بیٹھو نہیں تو جاؤ ادھر چلے جاؤ۔ حضرت شرح ابن عبید سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس اہل شام کا ذکر ہوا، اور یہاں اہل شام سے مراد حضرت امیر معاویہ اور ان کے متبعین ہیں۔ وقیل العنہم یا امیر المومنین، اور کہا گیا کہ اے امیر المومنین آپ اہل شام پر یعنی امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں پر لعنت بھیجئے۔
قال لا فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، الابدال یکونون بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم عذاب۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اہل شام پر لعنت نہیں بھیج سکتا، کیونکہ اہل شام میں تو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، ابدال ہیں، اللہ کے ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام میں 40 ابدال ہوں گے، اور جب ایک ابدال کا انتقال ہوگا تو اللہ دوسرے شخص کو اس کی جگہ پر قائم فرما دے گا، اور انہی کے واسطے سے بارش طلب کی جاتی ہے، انہی کے واسطے سے دشمنوں پر مدد طلب کی جاتی ہے، اور انہی کے ذریعے سے اہل شام پر نازل ہونے والا عذاب ٹال دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ابدالوں کی یہ شان ہے کہ ان کے ذریعے اگر مدد طلب کی جائے تو پروردگار عالم مدد نازل فرما دے، دشمنوں پر فتح یابی طلب کی جائے تو اللہ رب العزت دشمنوں پر فتح یاب کر دے، اہل شام پر مصیبت نازل ہو اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائے تو یہ مصیبت ٹل جائے، تو کیا اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان ابدالوں سے لاکھوں لاکھ اور کروڑوں کروڑ درجہ افضل و اعلیٰ نہیں ہیں کہ اگر ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ان کے وسیلے سے فتح یابی کی دعا مانگی جائے تو دشمنوں پر فتح مل جائے، اگر کوئی مصیبت نازل ہو رہی ہو تو نبی کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ کے نبی کے صدقے میں وہ مصیبت دفع ہو جائے۔ تو ابدالوں سے بدرجہ افضل والا تو ہمارے نبی ہے، اس لیے جو اللہ والوں سے قریب ہوتا ہے وہ رب کی رحمت سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ والوں کو وسیلہ بنانا یہ کفر اور شرک نہیں، ہر زمانے کے اہل اسلام کا طریقہ رہا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا ہے۔ کیا صحابہ سے زیادہ ہم توحید سمجھنے والے ہیں؟ کیا صحابہ سے زیادہ ہم شرک سمجھنے والے ہیں؟ توحید اور شرک کا مفہوم صحابہ نے دنیا کو سمجھایا ہے، تو کیا صحابہ خود مشرک ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ اے میرے صحابہ تم مشرک ہو جاؤ گے، واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، تم لوگ شرک کر ہی نہیں سکتے، ہاں تمہارے درمیان اختلاف ہوگا، تمہارے درمیان جھگڑا ہوگا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، صحابہ میں جنگیں ہوئی، نبی کا فرمان صحیح ہوا، تو نبی کا یہ فرمان بھی صحیح ہے کہ صحابہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتے، اور صحابہ نے ایک دو بار نہیں بے شمار مرتبہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگی۔ آئیے ثبوت کے لیے ایک حدیث پیش کر دیں، حدیثیں تو بہت ہیں، ترمذی شریف ابواب الدعوات میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عثمان ابن حنیف ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو ثواب ملے گا۔ صحابی رسول نے دل میں سوچا جب نبی کا دامن پکڑ لیا ہے تو ثواب کی کیا کمی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے تاکہ آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کر سکوں۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ تازہ وضو کرو، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد میرے وسیلے سے اس طرح دعا مانگنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہا۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں، اس نبی کے وسیلے سے جس کو نبی رحمت بنا کر تو نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں آپ کے وسیلے سے، اے میرے پروردگار نبی کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما لے۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد
بعد جیسے ہی انہوں نے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، گئے تھے تو نابینا تھے اور واپس آ رہے ہیں تو ان کی دونوں آنکھیں روشن ہو کی ہیں، دونوں آنکھیں چمک رہی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا، اگر شرک ہوتا تو نبی اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم نہ دیتے، صحابہ کبھی بھی نبی کے وسیلے سے دعا نہ مانگتے، اور اللہ رب العزت اس شرکیہ دعا کو کبھی قبول نہ فرماتا۔ نبی کا تعلیم دینا، صحابہ کو اس پر عمل کرنا اور اللہ کا اس دعا کو قبول کر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو وسیلہ بنانا یہ شرک اور بدعت نہیں بلکہ نبی پر مضبوط ایمان رکھنے کا حصہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کے قیامت میں اگر مان گئے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، کچھ لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو زندگی میں وسیلہ بنانے کی حدیث ہوئی، مرنے کے بعد صحابہ نے نبی کو وسیلہ بنایا ہو تو اس کا کوئی ثبوت پیش کر دیجئے۔ پہلے تو زندگی ہی میں وسیلہ بنانے کے یہ منکر تھے، اور جب یہ حدیث پیش کیجئے تو پینترہ بدل کے کہیں گے کہ نہیں، مرنے کے بعد والی کوئی حدیث پیش کیجئے۔ تو آئیے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفاء السقام فی زیارت قبر خیر الانام میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ آقا کائنات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، حجرہ عائشہ میں آپ کو دفن کر دیا گیا تو مدینہ منورہ میں زبردست قحط پڑا، صحابہ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے پریشان ہونے لگے، انسان بدحال ہونے لگے، جانور بھوکوں مرنے لگے، کھیتیاں سوکھنے لگی، یہاں تک کہ ہر طرف تباہی اور بربادی۔ صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ صحابہ کرام پانی کی ایک ایک بوند کے لیے تڑپ رہے ہیں، پورا مدینہ سوکھا پڑا ہوا ہے، آپ نبی کی قبر پر حاضر ہو کر ہم لوگوں کی طرف سے سفارش کر دیجئے تاکہ نبی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں اور اہل مدینہ پر بارش نازل ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو مزاج نبوت کو سب سے زیادہ پہچاننے والی تھی، حضرت عائشہ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ نبی کی بارگاہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ تم اللہ سے مانگ لو، دعا تم بھی مانگ سکتے ہو، جاؤ مسجد میں نماز پڑھو اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو، کیونکہ حضرت عائشہ کو معلوم تھا کہ آدمی اگر ڈائریکٹ مانگے تو وہ دعا قبول ہو بھی سکتی ہے اور رد بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کو جب وسیلہ بنا لیا جائے تو رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ چھت میں ایک بڑا سوراخ بنا دو، یہاں تک کہ قبر سے لے کر آسمان تک کوئی حجاب نہ رہے۔ صحابہ کرام نے چھت میں ایک بڑا سوراخ بنا دیا، قبر سے لے کر آسمان تک کوئی حجاب نہ رہا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ قبر نبی پر حاضر ہوئی اور فرماتی ہے یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ حاضر ہیں، پانی کی ایک ایک بوند کے لیے تڑپ رہے ہیں، مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں کہ مدینہ والوں پر بارش نازل ہو جائے۔ ابھی عائشہ صدیقہ کے کلمات مکمل نہیں ہوئے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا آتا ہے اور مدینے میں بارش ہونے لگتی ہے، اتنی بارش ہوتی ہے، اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا مدینہ جل تھل ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد یا رسول اللہ سے خطاب کرنا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث سے ثابت ہوا۔ وصال کے بعد نبی کی قبر پر حاضر ہونا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہوا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو حضرت عمر ابن خطاب حضرت عباس کو لے کر میدان میں پہنچے، نماز استسقاء ادا کی اور اس کے بعد حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ہم حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، الان نحن نتوسل بعم رسول اللہ، اور اب ہم اللہ کے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے نبی کو کیوں نہیں وسیلہ بنایا، کیوں نبی کے چچا کو وسیلہ بنایا جو زندہ تھے؟ آئیے میں اس کا بھی جواب دے دوں تاکہ ہر طرف سے دروازہ بند ہو جائے اور کہیں سے اس عقیدے میں سندھ ماننے کی گنجائش نہ رہ جائے۔ امام تقی الدین سبکی نے شفاء
دفاع السقام فی زیارت قبر خیر الانام میں اس کا جواب تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ اس بات کی شکایت تھی کہ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد اب صحابہ کا عمل میرے ساتھ بدل گیا ہے، صحابہ کا رویہ بدل گیا ہے۔ جب تک نبی اس دنیا میں رہے صحابہ میری بڑی تعظیم و توقیر کرتے تھے، لیکن جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو اب صحابہ مجھ کو اتنی تعظیم و توقیر نہیں کرتے ہیں جتنی نبی کے زمانے میں کرتے تھے، اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں جتنی نبی کے زمانے میں دیتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ان کی اسی شکایت کو دور کرنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ پہلے ہم نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، الان نحن نتوسل بعم رسول اللہ، اب ہم رسول اللہ کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ گویا حضرت عمر حضرت عباس کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہماری نظر میں آپ کی وہ حیثیت ہے کہ پہلے ہم حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور آج ہماری نظر میں آپ کی اتنی زیادہ حیثیت ہے کہ آج ہم آپ کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمارے دل میں اور ہماری نظر میں آپ کی عزت کچھ کم ہوئی ہے، بلکہ نبی کے زمانے میں جو عزت تھی آج بھی وہی عزت ہے اور ہمیشہ آپ کی عزت رہے گی۔ تو یہ حضرت عباس کا اعزاز و اکرام کرنے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت عباس کا ہاتھ تھاما اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی۔ تو نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور نبی تو نبی ہیں، نبی کا مظہر بن کر آتا ہے ولی، ولی کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جائے تو رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ہر قسم کی مصیبت دفع ہوتی ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ جب وہ ابتلا اور آزمائش میں ڈالے گئے تو انہوں نے اپنے مرشدان کرام کو پکارا ہے، ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے، اور ان کی بھی فریاد سنی گئی، ان کی بھی فریاد رسی سنی گئی، اور ان کی حاجت روائی اور مشکل کشائی ہوئی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جس زمانے میں دلی پر سلطان شمس الدین التمش کی حکومت قائم تھی، اور سلطان شمس الدین التمش بڑا نیک بادشاہ تھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی اتنی عزت اور تعظیم و توقیر کرتا تھا کہ جب قطب الدین بختیار کاکی دربار شاہی میں حاضر ہوتے تو سلطان شمس الدین التمش ان کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا اور اپنی کرسی کے بغل میں ایک کرسی لگاتا اور اس پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو عزت و احترام کے ساتھ بٹھاتا، اور جب مقدمات کی سماعت شروع ہوتی تو کوئی اہم مقدمہ ہوتا تو پہلے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مشورہ کرتا اور اس کے بعد ہی فیصلہ سناتا۔ اب آپ سوچو کہ دلی کا بادشاہ جس کا مرید ہو تو دلی کے مسلمان کتنے زیادہ اس سے مرعوب رہے ہوں گے۔ دلی کے ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ مسلمان حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے، اور جب آپ کی سواری نکلتی تھی تو بڑے بڑے وزراء آپ کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ لیکن بعض دنیا داروں کو یہ بات بہت کھٹکتی تھی کہ قطب الدین بختیار کاکی کو دربار شاہی میں اتنی عزت مل رہی ہے کہ جب آتے ہیں تو خود بادشاہ ان کی تعظیم و تکریم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنے تخت کے بغل میں ایک تخت لگاتے ہیں اور اس پر قطب الدین بختیار کاکی کو بٹھاتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں، تب اہم فیصلہ سناتے ہیں۔ اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف جانے لگے اور فرمایا قطب الدین دلی کی ولایت تمہیں دیتا، اب دلی میں تم رہو، دین اور سنیت کی خدمت کرو، بڑی بڑی مصیبتیں پیش آئیں گی اس راہ میں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور جس دن تم ہر طرف سے ناکام ہو جاؤ اس دن تم مجھ کو پکارنا، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر رہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ قطب الدین بختیار کاکی کو دلی سونپتے ہیں اور اجمیر شریف چلے گئے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قبر مبارک میں آ چکے ہیں۔ دلی میں سلطان شمس الدین التمش کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مریدین میں بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے عمراء شامل ہو چکے ہیں۔ درباریوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ جب قطب الدین بختیار کاکی دربار میں آتے ہیں تو بادشاہ ان کی تعظیم میں کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کے آگے تو ہماری کچھ چلتی ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی گھاس ڈالتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان پر ایسا الزام لگا دیا جائے کہ دربار شاہی میں ذلیل اور رسوا ہو کر کے یہ نکل جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا راستہ صاف ہو۔ ایک عورت کو خوب زیادہ مال و دولت دیا، اس عورت کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا تھا،
اس کو بہت زیادہ پیسہ دیا اور کہا جب دربار سجا ہو، سلطان شمس الدین التمش تخت پر ہوں اور ان کے بغل میں قطب الدین بختیار کاکی ہوں، تو ایسے ہی وقت میں تم روتی بلکتی دربار میں آ جانا اور کہنا سلطان ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہماری فریاد سنی جائے۔ اور جب سلطان پوچھے کہ تمہاری فریاد کیا ہے تو تم کہہ دینا کہ قطب الدین بختیار کاکی نے میرے ساتھ زنا کیا۔ ایک دن دربار سجا ہوا ہے، سلطان شمس الدین التمش تخت پر بیٹھے ہیں، آپ کے بغل میں قطب الدین بختیار کاکی بھی تشریف فرما ہے، اور اچانک وہ عورت روتی بلکتی دربار شاہی میں حاضر ہوئی۔ بادشاہ سلامت فریاد، بادشاہ سلامت فریاد، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی فریاد پیش کرو، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس عورت نے کہا مجھے ڈر ہے کہ جیسے ہی میں اپنی فریاد پیش کروں گی فوراً دربار شاہی سے مجھ کو باہر کر دیا جائے گا، کیونکہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں، آپ کا بہت ہی خاص اور بہت معتمد ہے، اس لیے اس کا نام سنتے ہی فوراً میری فریاد رد کر دی جائے گی اور مجھ کو دربار سے باہر کر دیا جائے گا۔ سلطان شمس الدین نے کہا ایسا نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنا اثر و رسوخ رکھنے والا، چاہے میرا جتنا قریبی اور معتمد ہو، تم فریاد پیش کرو، اگر تمہاری بات سچی ثابت ہوئی تو انصاف کیا جائے گا۔ اس عورت نے کہا آپ کے بغل میں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، انہوں نے میرے ساتھ منہ کالا کیا اور میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کی بدکاری کا نتیجہ۔ اتنا سننا تھا کہ سلطان شمس الدین التمش حیران ہو گئے اور اس کے دل میں بدعقیدگی نہیں پیدا ہوئی، قدورت نہیں پیدا ہوئی، صرف اتنا کہا کہ حضور میرے کانوں میں یہ کیسے الفاظ گونج رہے ہیں، یہ کیسی بات آ رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، گواہ ہے؟ فرضی گواہ بھی پیسے کے اوپر تیار تھے، انہوں نے جھوٹی گواہی دے دی، اور ادھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی زارو قطار رو رہے ہیں، صفائی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، عورت نے زنا کی تہمت لگائی ہے، 4 گواہوں نے جھوٹی گواہی دے دی ہے، اب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی آنکھیں بند کرتے ہیں، اجمیر مقدس کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ حضور آپ نے کہا تھا دلی میں رہو، اسلام اور سنیت کا کام کرو، اور جس دن تم مجبور ہو جاؤ اور کہیں سے تمہیں کوئی فریاد اور مدد نہ ملے اس دن مجھے پکارنا، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ حضور اس سے برا دن اب کیا آ سکتا ہے کہ مجھ پر زنا کی تہمت باندھی گئی ہے، اگر آپ واقعی میرے مرشد برحق ہیں اور اپنی قبر مطہر میں زندہ ہیں تو آپ میری مدد کے لیے دلی کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ درباریوں نے دیکھا قطب الدین بختیار کاکی کی فریاد جیسے ہی پوری ہوتی ہے، تمام لوگوں نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دلی کے دربار میں اپنے جسم مثالی کے ساتھ حاضر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے سر کے اوپر امامہ، اللہ اکبر، آج جھگڑا کھڑا ہے کہ حضور مدینہ منورہ سے یہاں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے۔ ارے حضور کی بات تو بعد میں کرنا، حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ اجمیر مقدس سے ایک لمحے میں دلی کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اور فرماتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دین کی راہ میں اس طرح کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اگر تم اس طرح گھبرا جاؤ گے تو دین کا کام کیسے کرو گے؟ بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا یہ عورت جو سامنے کھڑی ہے مجھ پر الزام لگا رہی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اور اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ زناکاری کا نتیجہ ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اس عورت سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے قہر سے بچو اور جھوٹ بولنے سے اپنی زبان کو روکو، اور قطب الدین بختیار کاکی پر جو تم نے الزام لگایا ہے اس الزام کو واپس لے لو۔ اس عورت نے کہا حضور میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں،
ہوں، یقیناً انہوں نے میرے ساتھ زناکاری کی ہے، میرے ساتھ گواہ بھی موجود ہے، اور میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ انہی کی زناکاری کا نتیجہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے دربار میں کہ اب تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچہ گواہی دے گا کہ وہ کس کا ہے، اور آپ عصائے مبارک سے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فلاں عورت کے پیٹ میں پلنے والے بچے تو خود بتا دے کہ تیرا باپ کون ہے۔ پیٹ سے آواز آتی ہے کہ میں کوئی ناجائز نطفے سے نہیں پیدا ہوں، میں اپنے باپ کی جائز نطفے سے ہوں، یہ عورت میری ماں ہے، فلاں آدمی میرا باپ ہے جو اسی عورت کا شوہر ہے۔ اس عورت کو بہت زیادہ مال دیا گیا ہے تاکہ قطب الدین بختیار کاکی کی شخصیت کو مجروح کرے، ان پر جھوٹا الزام لگائے۔ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور قطب الدین بختیار کاکی سچے ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے ولیوں کو اللہ کی طرف سے یہ قدرت ملی ہے کہ جب چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو نبی کی قدرت کا کیا عالم ہوگا، نبی کی قدرت کی کیا شان ہوگی۔ اسی لیے علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ الجوہر المنظم میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ قدرت بخشی ہے کہ جب چاہیں ایک لمحے میں 70,000 جگہوں پر اس جسم حقیقی کے ساتھ حاضر ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا اور آ بھی گئے۔ تو حضور علیہ السلام کی قدرت اور حضور علیہ السلام کی حیات پر کیا اختلاف؟ حضور علیہ السلام کا علم تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور دوسرے بزرگوں سے کروڑ درجہ افضل و اعلیٰ ہے، زیادہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے علم پر کیا اختلاف؟ حضور علیہ السلام کو تو اللہ نے وہ علم عطا فرما دیا ہے کہ ما کان سے لے کر ما یکون کا تفصیلی علم محیط پیارے مصطفیٰ کو دے دیا گیا ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے پیارے مصطفیٰ جان رہے ہیں، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے پیارے مصطفیٰ جان رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے اللہ نے سب کو سمیٹ کر میرے نگاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں تمام چیزوں کا مشاہدہ ایسے ہی کرتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم۔ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور انسانوں کی پیدائش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کے سارے حالات نبی نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام کے علم پر کیا بحث ہو رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کو تو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ تمام اولین و آخرین کا علم آپ کے علم میں جمع فرما دیا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، میں تمام اولین و آخرین کا علم رکھتا ہوں۔ نبی کے علم میں تمام اولین و آخرین کے علم کو جمع فرما دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی قبرستان سے گزرتے ہیں تو مردوں کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں، نبی مکے میں ہوتے ہیں تو مدینے کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے بخاری شریف میں یہ حدیث نہیں پڑھی؟ مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فاخذ جريده رطبه وشقها شقين وغرس في كل قبر واحده فقالوا لما فعلت يا رسول الله فقال لعل الله ان يخفف عذابهما ما لم ييبسا۔ اللہ کے نبی دو تازہ قبروں کے پاس سے گزر رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ قبر کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کا آپ مشاہدہ کیسے کر سکتے ہیں، آپ کو تو غیب کا علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، ان کو معلوم تھا کہ نبی جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں زمین کی تہوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان في كبير، اور کسی بڑے مسئلے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، دو چھوٹی چھوٹی بات پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک آدمی پیشاب کی شیٹ سے نہیں بچتا تھا اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا، اور دوسرا آدمی چغل خوری سے نہیں بچتا تھا اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا۔ اب آپ خود بتائیے کہ پیشاب کی چھیٹ سے بچنا کوئی مشکل کام ہے؟
آدمی بیٹھ کر سنت کے مطابق پیشاب کرے تو پیشاب کی چھیٹ سے بچ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور بیل کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو پیشاب کی چھیٹ سے نہیں بچ پائے گا۔ تو اگر بچنا چاہے تو اس کے لیے مشکل نہیں، بہت چھوٹا کام ہے۔ اور دوسرا آدمی چگل خوری سے نہیں بچتا تھا، ادھر کی لکڑی ادھر لگاتا تھا، زبان کی حفاظت کرتا تو چگل خوری سے بچ جاتا۔ اسی لیے ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور نبی نے جب دیکھ لیا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے تو نبی کی شان رحمت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ ان کو عذاب میں چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں۔ نبی ٹھہر گئے اور آپ نے کھجور کی ایک شاخ توڑی، اس کو دو حصوں میں پھاڑا اور دونوں قبروں پر ایک ایک شاخ گاڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نبی نے فرمایا لعل اللہ ان یخفف عذابہما ما لم یبسا۔ یہاں پر لعل کلام نبی میں واقع ہے، اور لعل جب اللہ و رسول کے کلام میں واقع ہوتا ہے تو وہ ترجی کے معنی میں نہیں ہوتا، تحقیق کے معنی میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یقیناً جب تک یہ شاخیں ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کریں گی، اور جب تک تسبیح بیان کریں گی مردوں کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہتی۔ اب آپ بتاؤ، اگر شاخ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اگر شاخ اللہ کا ذکر کرے تو مردوں کے عذاب میں کمی ہو جائے، اور ایک مسلمان قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دے اور اذان بھی ذکر الہی ہے تو کیا اسے عذاب قبر میں تخفیف نہیں ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہوگی۔ جب شاخوں کے ذکر سے قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے تو کوئی سنی صحیح العقیدہ انسان اگر قبر کے پاس کھڑا ہو کر اذان دے اور اذان بھی بلا شبہ ذکر الہی ہے تو اس سے بھی مردوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی، اور جب تک تسبیح بیان کرے گی قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ قبر پر گلاب ڈالنا یہ بدعت نہیں، اسی حدیث سے ثابت ہے۔ قبر پر گلاب ڈالنا یہ اسی حدیث سے ثابت ہے۔ اب کوئی کہے کہ حدیث میں گلاب کہاں؟ حضور علیہ السلام نے تو قبر پر کھجور کی شاخ گاڑی تھی، تو کھجور کی شاخ گاڑنا حضور کی سنت ہے، گلاب ڈالنا یہ تو اس حدیث سے ثابت نہیں ہوا۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ فقہائے کرام علت کی بنیاد پر حکم کا استنباط کرتے ہیں، اور یہاں علت کیا بیان کی گئی؟ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی اور ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو گلاب کا پھول بھی جب تک ہرا بھرا رہے گا یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اور جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے گا مردوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہتی۔ علت کی بنیاد پر احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، شرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبنا ومزمز وقال ان له دسما۔ حضور علیہ السلام نے دودھ پیا اور اس کے بعد کلی کی، اور فرمایا اس لیے کلی کی کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ تو کلی کرنے کی علت اور ریزن نبی نے بیان فرما دیا کہ دودھ پینے کے بعد اس لیے کلی کی کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ اسی سے فقہائے کرام نے مسئلہ نکال لیا کہ جن جن چیزوں میں چکناہٹ ہوتی ہے اس کو کھانے کے بعد کلی کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہی مسجد میں جانا چاہیے۔ اب کوئی آدمی پلاؤ کھائے تو اسی حدیث کی روشنی میں ثابت ہوا کہ وہ کلی کرے اس کے بعد مسجد میں جائے، کوئی زردہ کھائے تو کلی کرے پھر مسجد میں جائے، کوئی بریانی کھائے تو کلی کرے پھر مسجد میں جائے، کوئی پکوڑی کھائے تو کلی کرے پھر مسجد میں جائے۔ اب کوئی بیوقوف کھڑا ہو جائے اور کہے حدیث میں پکوڑی دکھائیے، حدیث میں بریانی دکھائیے، تو حدیث میں بریانی نہیں ملے گی، پکوڑی نہیں ملے گی۔ لیکن جس علت کی بنیاد پر نبی نے دودھ پینے کے بعد کلی کی ہے وہی علت بریانی میں بھی موجود ہے، وہی علت زردے میں بھی موجود ہے، وہی علت لسی میں بھی موجود ہے، وہی علت پکوڑی میں بھی موجود ہے۔ تو اسی سے ثابت ہوگا کہ ان چیزوں کو کھانے کے بعد بھی کلی کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہی مسجد میں جانا چاہیے۔ تو جو علت حضور علیہ السلام نے کھجور کی شاخ میں بیان کی کہ یہ شاخ ہری بھری رہے گی تو تسبیح بیان کرے گی،
کیونکہ پیڑ پودے جب تک ہرے بھرے رہتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی، اور جب تک تسبیح بیان کرے گی عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو گلاب کا پھول بھی جب تک قبر پر ہرا بھرا رہے گا اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اور جب تک تسبیح بیان کرے گا مردوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ حضور کے زمانے میں کھجور کی شاخ آسانی سے مل جاتی تھی، اور ہمارے زمانے میں گلاب کا پھول آسانی سے مل جا رہا۔ تو جو حضور کو آسانی سے مل گیا وہ حضور نے ڈال دیا، اور ہمیں گلاب کا پھول آسانی سے مل رہا ہے تو ہم گلاب کا پھول ڈال رہے ہیں۔ تو گلاب کا پھول ڈالنا یہ بدعت نہیں، اس کی بنیاد یہی حدیث۔ تو اب بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر والوں کے حالات سے واقفیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر نبی کو غیب کا علم نہ ہوتا تو قبر والوں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کا علم حضور علیہ السلام کو کیسے ہوتا؟ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ السلام زمین کے اندر کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ مگر آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، اور بخاری شریف میں اتفاق سے ایک ایسی حدیث مل گئی کہ جس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو پیٹ پیچھے کا علم ہے۔ آئیے بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب من رکع دون السب کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ حدیث اس مسئلے سے متعلق ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے دروازے ہی پر کھڑے ہو کر، یعنی صف میں پہنچنے سے پہلے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر نیت باندھ کر رکوع کر لے اور رکوع میں چلتا ہوا صف میں مل جائے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی سلسلے میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان ابی بکرہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف۔ حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، اور جہاں جوتا چپل اتارا جاتا ہے ابھی وہیں پر پہنچے تھے، صف میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے نیت باندھ لیا اور وہیں رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں جا کر مل گئے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہیں، اور جب آدمی مصلی امامت پر ہوتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور آنے والا پیٹھ کے پیچھے سے آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکرہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ ابو بکرہ کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ کر رکوع میں چلے گئے؟ کیا تم کو سنت طریقہ نہیں معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے؟ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا اور میں پیٹھ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکرہ نے کس طرح نماز شروع کی؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، انہیں معلوم تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں، ویسے ہی دائیں دیکھتے ہیں، ویسے ہی بائیں دیکھتے ہیں۔ شش جہاد نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے، کیونکہ یہ وہ نبی ہیں کہ قبرستان سے گزرتے ہیں تو مردوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، کس پر عذاب ہو رہا ہے، کس کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے آنے والوں کی پوری کیفیت کو ملاحظہ فرماتے ہیں، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے انکم ترون قبلتی ہا ہونا، تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور میں تم کو نہیں دیکھتا ہوں؟ واللہ انی لاراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں تم کو پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں۔ ارے میری شان تو یہ ہے کہ مکے میں ہوتا ہوں مدینے کے حالات کو دیکھتا ہوں، مدینے میں ہوتا ہوں جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہوں، منبر پر ہوتا ہوں قیامت تک کے حالات کو دیکھتا ہوں، میں یہیں سے کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ واللہ انی لا ارا حوضی الان من مقامی ھذا، یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ میری شان یہ ہے کہ آسمان سے گزرتا ہوں، زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا ہوں، اور جب زمین پر ہوتا ہوں آسمان والوں کو دیکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیرا گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بخدا خدا کا یہی ادر، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
اب بتائیے اتنی ساری صاف اور واضح حدیثیں، ابھی قرآن کی آیتیں میں نے نہیں پیش کی، کئی درجن آیتیں ہیں دماغ میں، کئی درجن آیتیں جس سے نبی کا غیب ثابت ہوتی، کئی واقعات ایسے ہیں جس سے نبی کا غیب ثابت ہوتا ہے، لیکن ان ساری حدیثوں اور آیتوں کو چھوڑ کر کے انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو اگر غیب ہوتا تو ایک موقع پر حضور علیہ السلام اپنا جوتا شریف پہننے کے لیے پاؤں اندر ڈال رہے تھے، ابھی ڈالنے ہی والے تھے کہ ایک چیل آئی اور آپ کے جوتا شریف کو لے کر اوپر اڑ گئی، اور اوپر سے اسی جوتے سے ایک سانپ گرا۔ اگر حضور علیہ السلام کو معلوم ہوتا تو اس جوتے میں اپنا پاؤں کیوں داخل کرتے؟ اس لیے کہ سانپ آپ کو کاٹ لیتا۔ حضور علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، اسی لیے تو حضور علیہ السلام جوتا شریف پہننے جا رہے تھے، وہ تو خیر منائیے کہ چیل آ گئی اور جوتا لے کر اوپر بھاگ گئی اور پھر اسی جوتے سے سانپ گرا۔ میں نے کہا کہ اللہ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ نبی کے غیب کا تو تم نے انکار کر دیا، لیکن چیل کوے کے غیب پر تم ایمان لے آئے۔ اگر چیل کوا غیب جان سکتے ہیں تو وہیں سے فیصلہ کرو کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیل سے بھی گئے گزرے ہیں کہ چیل کو غیب کا علم ہو گیا، وہ آئی اور جوتا لے کر بھاگ گئی اور حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہ ہوا؟ یہ تمہاری جہالت اور حماقت ہے۔ اللہ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ نبی کے غیب کو تو نہ تم نے مانا، لیکن چیل اور کوے کے غیب کو تم نے تسلیم کر لیا۔ الحمدللہ ہم نبی کو ایسا غیب داں مانتے ہیں کہ ماں کان سے لے کر ماں یکون تک تمام چیزوں کا تفصیلی علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے، اور اس دعوے پر مضبوط دلیلیں قائم ہے۔ اگر وقت ہوتا تو اور بھی بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا۔ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے جو کچھ ہو چکا اس کو بھی پیارے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو، نبیوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ جب تک چاہے دنیا میں رہیں اور جب چاہیں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ جب تک چاہوں دنیا میں رہوں اور جب چاہوں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اسی تذکرے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی اور پیغمبر ہیں، آپ کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے، اور موسیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھاپڑ مارا اور آپ کی آنکھ پھوٹ گئی۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پروردگار تو نے کیسے بندے کی بارگاہ میں مجھ کو بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتے؟ اللہ نے فرمایا پھر جاؤ اور اس مرتبہ مرنے کی بات نہ کرنا، زندگی کی بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے بیل کی پیٹھ پر اپنا پنجہ رکھ دیجئے اور آپ کے پنجے کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پنجہ کوئی ہلکا پھلکا پنجہ نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا پنجہ بہت بھاری بھرکم پنجہ تھا۔ قرآن عظیم میں ہے فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کو ایک جھاپڑ مارا تو وہیں پر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر بیل کی پیٹھ پر پنجہ رکھتے ہزاروں لاکھوں سال کے لیے فرصت مل جاتی۔ اگر آپ کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ اپنے بیل کی پیٹھ پر انگلی رکھ لو، پورا سو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ عمر بڑھ جائے، لیکن اللہ کا ولی اور اللہ کا نبی اس دنیا میں رہتا ہے تو اللہ کے لیے اور اس دنیا سے اٹھتا ہے تو اللہ کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پنجہ اتنا بھاری بھرکم ہے بھی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ رجل طوال کأنہ من رجال شنوا، موسیٰ لمبے قد کے انسان تھے جیسے قبیلے شنوا کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے نیچے بخاری میں ایک دوسری حدیث ہے اور تفصیلی، موسیٰ رجل ضرب جعد کأنہ من رجال شنوا، موسیٰ لمبے قد کے، گٹھیلے بدن کے، گھوریالے بال والے ایک خوبصورت انسان تھے جیسے قبیلے بنو شنوا کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب موسیٰ
علیہ السلام لمبے قد کے گٹھیلے بدن کے تھے تو ان کا پنجہ بھی بہت بھاری بھرکم رہا ہوگا. اگر موسیٰ علیہ السلام اپنا پنجہ رکھ دیتے تو لاکھوں سال کے لیے فرصت مل جاتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں, اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں, دنیا میں ہیں تو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہیں, اور دنیا سے اٹھ رہے ہیں تو اللہ کی محبت میں اٹھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا ٹھیک ہے, آپ لوگ بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے. بیل ہے اسے راستہ دے دیجیے, وہ چلا جائے گا. آپ لوگ بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, شور مت مچاؤ, بیٹھو بیٹھ جاؤ. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہو کہ اپنے بیل کی پیٹھ پر پنجہ رکھ دوں تو جتنے بال پنجے کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر بڑھا دی جائے گی. ثم ما یکون بعد ذلک, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا اس کے بعد مرنا ہے, کیونکہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرنا ہی ہے تو کیا تب اور کیا اب, میں مرنے کے لیے تیار ہوں. رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم قربنی من القدس, اے اللہ مجھ کو بیت المقدس سے قریب کر دے. موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے, فرعون سے ٹکر لینے کے لیے پیدا کیے گئے تھے, اور فلسطین وہاں سے ہزاروں میل دور ہے. ایک لمحے کے لیے موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ایک قدم بڑھاتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک قدم موسیٰ علیہ السلام نے بڑھایا اور اے آدمی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہیے تو میں تقریر بند کر دوں؟ چپ چاپ بیٹھے رہیے. موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک قدم بڑھایا اور دوسرا قدم جیسے ہی اٹھا رہے ہیں بیت المقدس آ جا رہا ہے. اللہ نے روئے زمین کی مسافت کو سمیٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا. جب بیت المقدس پہنچے جہاں ان کے آباء و اجداد کی قبریں تھیں تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک تازہ تازہ قبر کھودی گئی ہے اور اس کے ارد گرد فرشتوں کی بھیڑ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں کیسی بھیڑ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے جب آگے بڑھے تو دیکھا بالکل تازہ قبر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لمن ھذا القبر, یہ قبر کس کی ہے؟ تو اب کس کی مجال کے کہے کہ آپ ہی کی قبر ہے, کیونکہ حضرت ملک الموت کا انجام دیکھ چکے تھے. تو فرشتوں نے بڑا گھما کے جواب دیا لمن احبہ, اس کی قبر ہے جو اس کو پسند کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھ کو قبر میں داخل ہونے دو. قبر میں داخل ہوئے, سو کر کے ہاتھ پاؤں پھیلا کر کے دیکھتے ہیں بالکل پھٹ پھاٹ ہے, سائز کی قبر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب ملک الموت کو میرے پاس بھیج دیا جائے. ملک الموت ڈرتے ڈرتے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. حضور کیا حکم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب میری طرف سے اجازت ہے, اب تم چاہو تو میری روح قبض کر سکتے ہو. نبی کی طرح اپنے آپ کو کہنے والوں, کیا ملک الموت تمہارے پاس آتے ہیں تو تم سے پوچھتے ہیں کہ حضور روح نکالیں کہ نہیں نکالیں؟ گٹائی پر ہاتھ رکھ کر ترنت روح نکال لیتے ہیں. اور جب دیکھتے ہوں گے ملک الموت کہہ رہے یہ تو ہمارے دشمنوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, تو اور زیادہ تیز دبا کر کے روح نکالتے ہوں گے. اور اللہ کے محبوبوں کے پاس آتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ. اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے روح نکالنے کی, تو روح نکالیں گے مگر بڑے پیار سے روح نکالیں گے. اور جب ان کے پاس جائیں گے بالکل پہلے ہی سے آگ بگولا ہوں گے, جلدی سے ان کی روح نکالو, نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو میرے پاس بھیج دیا جائے. ملک الموت تشریف لائے. حضور کیا حکم ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے, تم میری روح کو نکال سکتے ہو.
موسیٰ علیہ السلام کی اجازت ملتی ہے تب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرتے ہیں، ورنہ وہاں بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھی موجود نہیں تھا، سارے کے سارے فرشتے تھے، فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، فرشتوں نے آپ کی قبر پر مٹی ڈالی، اس لیے انسانوں میں کسی کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، لیکن جس بات کو کوئی نہیں جانتا پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں، جہاں دنیا کی ساری توانائیاں جواب دے دیتی ہے وہاں پیارے مصطفیٰ کا علم جوان رہتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں بیت المقدس گیا تو لکیر کھینچ کر بتا دوں گا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی قبر۔ اب بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کتنے سال پہلے کے بزرگ ہیں، لیکن اللہ کے نبی ان کی شکل و صباحت بھی بیان کر رہے ہیں، قد و قامت بھی بیان کر رہے ہیں، ان کے پنجے اور چہرے کی کیفیت بھی بیان کر رہے ہیں، اور ان کی قبر کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کہاں ہے۔ پیارے مصطفیٰ کا زمانہ آیا، آپ نے فرما دیا کہ اگر میں بیت المقدس گیا تو لکیر کھینچ کر بتا دوں گا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اور اس کے بعد نبی نے اس کی کچھ علامتیں بیان کی کہ جب تم بیت المقدس جانا فلاں ٹیلے کے پاس جانا، وہاں سے دائیں طرف اتنا چلنا، اس کے بعد وہاں سے تیر چھوڑنا، یہ تیر جہاں گرے سمجھ لینا کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ جو کوئی نہیں جانتا پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کائنات کا ذرہ ذرہ پیارے مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے رکھا۔ اور آئیے ایک اور آخری بات پیش کر دیں، علم غیب سے متعلق یہ بات ہے، واقعہ معراج کو آپ لوگ بارہا سنتے ہیں اور مختلف حیثیتوں سے سنتے ہیں، لیکن آج واقعہ معراج کا ایک خاص حصہ میں علم غیب کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ معراج میں بھی نبی کے غیب کا ثبوت موجود ہے، اور میں واقعہ معراج کی تفصیلات نہیں بتانا چاہتا، اس کا ایک خاص حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ مجھ کو دیکھنے کے لیے لامکان میں آنا پڑے گا، اور لامکان میں آنا پیارے مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے تو مکان میں رہ کر لامکان میں رہنے والی ذات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی دعا کی قبولیت کا انتظام بھی فرمایا، انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہ جاتا ہے تو امید ہے کہ تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے طور پہاڑ پر تجلی فرمائی، طور چکنا چور ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اسی ایک پل کی تجلی کو دیکھ کر زمین پر غش کھا کر تشریف لائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس ایک پل کی تجلی کو دیکھا تو آنکھوں میں اتنی لائٹ، اتنی چمک، اتنی کشش، اتنا پاور پیدا ہو گیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سر جھکا کے چلتے تھے یا آنکھوں پر پردہ ڈال کے چلتے تھے، تاکہ کسی کی آنکھ میری آنکھ سے ٹکرا نہ جائے اور بیچارے کی آنکھ کا بلب فیوز نہ ہو جائے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ادھر کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے، چہرہ گھمائے رہتے ہیں، مجھ سے اعراض کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری آنکھوں میں رب کا جلوہ ہے، رب کی تجلی ہے، اور میری آنکھوں میں اتنی لائٹ ہے کہ اگر کوئی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی کوشش کرے گا، کسی کی آنکھ میری نظر سے ٹکرائے گی تو اس کی آنکھ کا بلب فیوز ہو جائے گا، اس کی آنکھ شارٹ ہو جائے گی۔ حضرت صفورہ نے کہا کہ اگر آپ کی آنکھوں میں رب کا جلوہ ہے، رب کی تجلی ہے، تب تو میں آپ کی آنکھوں میں جھانک کر رب کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہوں، رب کی تجلی دیکھنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت صفورہ نے کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، لیکن حضرت صفورہ نے اتنی ضد کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم دیکھنا چاہتی ہو تو ایک آنکھ کو بند کر لو اور ایک ہی آنکھ سے دیکھو، تاکہ پھوٹے تو ایک ہی آنکھ پھوٹے، دوسری آنکھ سلامت رہے۔ حضرت صفورہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک آنکھ کو بند کر لیا اور ایک آنکھ سے دیکھا۔ ایک آنکھ سے دیکھا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنکھ ٹکرائی، جس آنکھ سے دیکھا وہ آنکھ پھوٹ گئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں رب کا جو جلوہ تھا، رب کی جو تجلی تھی، اس کا دیدار کرنے کے بعد اتنا کیف، اتنا مزہ، اتنا سرور حاصل ہوا کہ حضرت صفورہ نے یہ دوسری آنکھ بھی کھول دی، اور اس سے
بھی دیکھنے لگی، اور جب اس سے دیکھی تو یہ آنکھ پھوٹ گئی، اور یہ پہلی والی جو پھوٹی ہوئی آنکھ تھی وہ اللہ کے کرم سے صحیح ہو گئی۔ تو اب حضرت صفورہ یہی کرتی تھی، ایک آنکھ سے دیکھتی وہ پھوٹ جاتی اور پھوٹی ہوئی آنکھ صحیح ہو جاتی، پھر اس سے دیکھتی یہ پھوٹ جاتی اور یہ پھوٹی ہوئی آنکھ صحیح ہو جاتی۔ پھر اللہ نے ان پر کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ ان کی دونوں آنکھوں کو بار بار پھوٹنے کے بعد ٹھیک فرما دیا۔ اب حضرت صفورہ نے رب کی تجلی کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا، رب کی تجلی طور پہاڑ پر آئی، موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ کے واسطے سے رب کی تجلی دیکھی، اور حضرت صفورہ نے تجلی کی تجلی کو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے حوالے سے دیکھا، لیکن ان کی آنکھوں میں اتنی لائٹ، اتنی چمک، اتنی کشش پیدا ہو گئی کہ رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چوٹی کو حضرت صفورہ دیکھ رہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں اتنی لائٹ اور چمک پیدا ہو گئی کہ دن کے اجالے میں بھی دیکھ رہی ہیں، رات کی تاریکی میں بھی دیکھ رہی ہیں، اور میلوں دور رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چوٹی کو حضرت صفورہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھا۔ یہ تو واقعے کا ایک رخ ہوا، واقعے کا ایک رخ ہے۔ اب دوسرا رخ سنیے، تب غیب پر استدلال سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے 50 وقت کی نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ امرتو ب50 صلاۃ کل یوم، روزانہ 50 وقت کی نماز کا تحفہ عطا ہوا۔ 7ویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، انہوں نے نہیں پوچھا کہ رب نے کیا دیا، لیکن 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے اور انتظار ہی میں بیٹھے تھے۔ کہا رب نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ دیا؟ تو حضور نے فرمایا امرتو ب50 صلاۃ کل یوم، روزانہ 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بہت زیادہ ہے، جائیے کم کرائیے۔ میں نے اپنی امت پر تجربہ کر لیا ہے، وہ چند وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھ پائے گی؟ جائیے کم کرائیے۔ حضور علیہ السلام جاتے رہے، آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام گزارش کرتے رہے، زیادہ ہے جائیے کم کرائیے، زیادہ ہے جائیے کم کرائیے، بار بار پیارے مصطفیٰ جاتے رہے، آتے رہے۔ 45 وقت کی نماز کم ہو گئی۔ فوضع شطرہا، ایک حصہ گھٹا دیا، پھر گئے فوضع شطرہا، ایک حصہ گھٹا دیا۔ روایتوں میں ہے کہ 5 کر کے نماز گھٹائی گئی، تو گویا 45 وقت کی نماز گھٹانے کے لیے حضور علیہ السلام کو 9 مرتبہ جانا پڑا، اور پہلی بار جو تشریف لے گئے تھے اس کو لے کر کے 10 مرتبہ۔ اور حضور علیہ السلام نے رب کا جلوہ نہیں دیکھا، رب کی ذات کا سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، رب کی ذات کا سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں بار بار بھیج رہے ہیں؟ کیا نبی کو اپنی امت کی فکر نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو نبی کی فکر ہے، نبی کی امت کی فکر ہے؟ نہیں، یہاں معاملہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر رب کی تجلی نہ دیکھ سکے اور گش کھا کر زمین پر تشریف لائے، تو آج موقع ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا، میں خود تو نہ دے سکا، لیکن جن آنکھوں نے دیکھ لیا ہے، جن آنکھوں میں رب کا ڈائریکٹ جلوہ بسا ہوا ہے، آج انہی کی آنکھوں میں جھانک کر رب کا دیدار کر لوں، رب کی تجلی دیکھ لوں۔ اس لیے فرماتے ہیں جائیے کم کرائیے، یعنی جائیے اور رب کا نیا نیا جلوہ لے کر آئیے، رب کی نئی نئی تجلی لے کر آئیے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی مراد پوری ہو۔ 5 وقت کی نماز رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، جائیے کم کرائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سألت ربی حتی استحییت، میں نے اپنے رب سے بہت مانگ لیا، اب حیا آ رہی ہے، کیونکہ اللہ کی عادت کریمہ نبی دیکھ رہے ہیں کہ جب جا رہے ہیں 5 وقت کی نماز کم ہو جا رہے، اگر اس مرتبہ بھی چلے جائیں تو 0 لے کر کے آئے۔ ایک جگہ تقریر کر رہا تو ایک نوجوان نے کہا کہ اگر حضور علیہ السلام 1 مرتبہ اور چلے جاتے تو بڑا مزہ آ جاتا۔ میں نے کہا نادان، مزہ آ جاتا؟ گناہوں کی مغفرت کا کوئی سامان تو ہونا چاہیے، بخشش کا کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے، اپنے درجات کو بلند کرنے کا کوئی انتظام تو ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے چاہا
کہ میری امت پر کم سے کم 5 وقت کی نماز رہے تاکہ امت اپنے درجات کو بلند کر سکے، گناہوں کی مغفرت کا انتظام کر سکے۔ اس لیے نبی نے فرمایا سال تو ربی حتی استحییت، میں نے اپنے رب سے بہت مانگ لیا لیکن اب مجھے حیا آ رہی ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا وَهِيَ 55 لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، اے پیارے مصطفیٰ یہ 5 وقت کی نماز ادائیگی میں صرف 5 ہے، میں نے 50 کہہ دیا تو 50 ہی رہے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ادائیگی میں وہ 5 کر دی گئی ہیں۔ اب آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا لا يبدل القول لدی، رب کا فرمان بدلتا نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ پیارے مصطفیٰ نے رب کی ذات کا 10 مرتبہ بلا حجاب مشاہدہ کیا۔ حضرت صفورہ نے تجلی کی تجلی دیکھی تو آنکھوں میں اتنی لائٹ، اتنی چمک، اتنی کشش پیدا ہو گئی کہ ہزاروں میل دور رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چونٹی کو صفورہ دیکھ رہی ہے۔ تو جس مصطفیٰ نے 10 مرتبہ رب کی ذات کا بلا حجاب مشاہدہ کیا ہو اس کی آنکھوں میں کتنی لائٹ ہوگی، اس کی آنکھوں میں کتنی چمک ہوگی، اس کی آنکھوں میں کتنی کشش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جب اتنی لائٹ ہے تو پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں میں کتنی لائٹ ہوگی۔ اس لیے ہمارا ماننا ہے کہ نبی کی آنکھوں کے کائنات عالم کا کوئی ذرہ بچ نہیں سکتا، زمین کا کوئی چپا چھپ نہیں سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں اتنی لائٹ اور چمک ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اور انہی احادیث اور آیات اور عقائد و اعمال کے مجموعے کا نام تو مسلک اعلی حضرت۔ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک تو نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی مائی کا لال مسلک اعلی حضرت کا کوئی ایسا مسئلہ دکھا ہی نہیں سکتا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے اپنی طبیعت سے کچھ بھی نہیں لکھا، جو کچھ لکھا قرآن کی آیات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، بزرگوں کے اقوال اور ارشادات کی روشنی میں لکھا ہے۔ اس لیے مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں۔ صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، اولیاء کاملین کے مسلک کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، اہل سنت کی پہچان کا نام مسلک اعلی حضرت۔ اور تم کیا سمجھتے ہو اعلی حضرت تمہاری طرح کوئی ٹٹ پھجیا مولوی نہیں تھے؟ اعلی حضرت اس مجدد کا نام ہے، اس محقق کا نام ہے کہ 10ویں صدی ہجری کے بعد 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، مجدد القرن العاشر العلامہ جلال الدین السیوطی۔ انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی، اور اس کے بعد پوری دنیا کے محققین اور مجددین کا جائزہ لے لو، علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد صرف اور صرف اعلی حضرت عظیم البرکت ہیں جنہوں نے 56 سے زائد علوم و فنون پر مشتمل 1000 سے زیادہ کتابیں قوم کو عطا فرمائی۔ اور بعض کتابیں تو ایسی ہیں کہ پوری کتاب میں نقطے والا کوئی لفظ ہی نہیں اعلی حضرت نے استعمال کیا، غیر منقوط پوری کتاب، ایسا لفظ استعمال ہی نہیں کیا جس میں کوئی نقطے والا لفظ آ جائے۔ اور بعض کتابیں وہ ہے کہ اعلی حضرت نے ایسا کوئی لفظ نہیں استعمال کیا جس میں نقطہ نہ ہو، پوری کتاب ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جس میں نقطے ہی نقطے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ آدمی اپنی کوشش اور محنت سے نہیں کر سکتا، یہ کام آدمی اپنی کوشش سے کر ہی نہیں سکتا، یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو علم لدنی حاصل ہو، اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت ان بزرگوں میں سے ہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے بڑے بڑے اکابر نے اعلی حضرت کے پیدا ہونے کی خبر۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا۔ تاریخ گجرات اٹھائیے، تاریخ گجرات گجراتی زبان میں لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ راجکوٹ کے بغل میں ہے ویراول، ویراول میں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، حضرت علامہ سراج الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اعلی حضرت سے 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور یہ صرف صوفی نہیں تھے، بہت بڑے عالم ربانی اور محقق تھے۔
دن میں اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر کتاب و سنت کا درس دیتے اور راتوں کو پوری رات اللہ کی عبادت و ریاضت میں صرف کر دیتے. چونکہ تصوف کا ان پر غلبہ تھا اس لیے آپ کو سراج بابا نقشبندی کہتے تھے. حقیقت میں بہت جید اور متباہر عالم دین تھے. ایک دن طلبہ کو بخاری شریف کا درس دے رہے تھے. اچانک بخاری پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث آئی اور اس سے نبی کا غیب ثابت ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اس حدیث کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، اور آپ نے علم غیب کے موضوع پر زبردست تقریر فرمائی اور بہت ساری حدیثوں کی روشنی میں اس عقیدے کو واضح فرمایا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا سنو، آج تو ہندوستان میں ایسا کوئی فرقہ موجود نہیں ہے جو نبی کے غیب کا منکر ہو، لیکن عنقریب کچھ سالوں کے بعد ہندوستان میں ایک فرقہ پیدا ہونے والا ہے جو نبی کے غیب کا منکر ہوگا. لیکن یہ نہ سمجھو کہ جب منکرین علم غیب کا فرقہ پیدا ہوگا تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی امت کو یوں ہی چھوڑ دے گا، بلکہ اپنے حبیب کی امت کی رہنمائی کے لیے اور منکرین علم غیب کی سرکوبی کے لیے پروردگار عالم ایک بہت بڑے عالم ربانی کو پیدا فرمائے گا. اور اگر میں چاہوں تو ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں. جوش میں آ کر کہہ دیا کہ نام بھی بتا سکتا. اب طلبہ پیچھے پڑ گئے کہ حضور بتا دیجیے. تو جب ہوش میں آئے تو کہا کہ نہیں چھوڑو، جانے دو. کہا نہیں حضور اب بتا ہی دیجیے. طلبہ نے کہا حضور بتا دیجیے. تو سراج بابا نقشبندی نے کہا کہ کیا واقعی بتا دوں؟ طلبہ نے کہا حضور بتا دیجیے. کیا واقعی بتا دوں؟ طلبہ نے کہا بتا دیجئے. کیا واقعی بتا دوں؟ طلبہ نے کہا بتا دیجئے حضور. فرمایا سن لو، آج کے 250 سال کے بعد جب ہندوستان میں منکرین علم غیب کا فرقہ پیدا ہوگا تو پروردگار عالم ان کی سرکوبی کے لیے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرمائے گا. امام احمد رضا ان کے باطل عقائد و نظریات کی تابوت میں آخر. اور واقعی اعلیٰ حضرت نے علم غیب کے موضوع پر ان کے دانت کھٹے کر دیے. جب اعلیٰ حضرت حج کے لیے گئے تو ان کی طرف سے 6 سوالات شریف مکہ کے دربار میں پیش کیے گئے. اور اس وقت حرمین طیبین پر کن کی حکومت تھی؟ ہم لوگوں کی حکومت تھی. سنیوں کی حکومت تھی، ترکوں کی حکومت تھی. خلافت عثمانیہ قائم تھی اور ان کا نمائندہ شریف مکہ ہوا کرتا تھا جس کے ہاتھ میں مکہ کا کنٹرول ہوتا اور حج کے امور کی ذمہ داری ہوتی. شریف مکہ کے دربار میں انہوں نے سوالات بھیجے کہ اگر نبی کو غیب کا علم حاصل ہے تو ان 6 سوالوں کا جواب دے دیا جائے. وہ سوال شریف مکہ نے رئیس العلماء مولانا صالح کمال کی خدمت میں پیش کیا اور کہا 2 دن کے اندر جواب چاہیے. مولانا صالح کمال بہت بڑے عالم تھے، اپنے مکان پر تشریف لائے اور اسی دن اتفاق سے میلاد کی محفل ہو رہی. اعلیٰ حضرت کو بھی شودہ بات پہنچی کہ علم غیب کے موضوع پر ان کی طرف سے کچھ سوالات بھیجے گئے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا علم جوش مارنے لگا. اعلیٰ حضرت مولانا صالح کمال کے مکان پر گئے. میلاد کی محفل چل رہی تھی. مولانا صالح کمال نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو بٹھایا اور گزارش کی کہ حضور جب آ ہی گئے ہیں تو کچھ تقریر فرما دیں. اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے اور علم غیب کے موضوع پر 2 گھنٹہ فصیح و بلیغ عربی میں تقریر فرماتے رہے. جب مولانا صالح کمال نے اعلیٰ حضرت کی تقریر سنی تو ان کی بانچیں کھل گئیں اور دلی مراد پوری ہو گئی. الماری کھولا اور وہی سوال نامہ نکالا. کہا حضور ان کی طرف سے سوال آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کو چیلنج کیا گیا ہے. جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے اسی کو ہیتۂ تحریر میں لا دیں، اسی کو رقم فرما دیں، جواب ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب جواب لکھا جائے گا تو اور مضبوط جواب لکھا جائے گا، مضبوط دلائل اور پوری تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا.
کہا حضور یہی کافی ہے، بس اس کو تحریر میں لا دیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، جب جواب لکھا جائے گا تو پوری مضبوطی سے لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا حضور ٹائم نہیں ہے، شریف مکہ نے صرف 2 دن کا وقت دیا ہے اور یہ بہت کم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے جواب لکھنے کا وعدہ کر لیا اور سوال لے کر کے اپنی قیام گاہ پر آئے۔ اور اعلیٰ حضرت ایسے عالم نہیں تھے کہ کبھی اعلیٰ حضرت کو سکون ملے، کبھی یہ آ رہے ہیں، کبھی وہ آ رہے ہیں، کبھی کوئی اجازت لینے، کبھی خلافت لینے، کوئی حدیث پڑھنے، کبھی مسائل پوچھنے، ہمیشہ آنے جانے والوں کی بھیڑ ہے۔ لیکن اسی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تھوڑا وقت نکال کر صرف 8.5 گھنٹے میں بخار کی شدت میں بغیر کتابوں کی طرف مراجعت کیے ہوئے محض خدا داد ذہانت پر اعتماد کر کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مکہ کی سرزمین پر علم غیب کے موضوع پر ایسی شاہکار کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام الدولۃ المکیہ رکھا۔ اور جب یہ کتاب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی جا رہی تھی اور ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی تھی، دربار برخاست ہوا۔ شریف مکہ نے کہا اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرما رہا ہے اور یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا حضور بغیر کتابوں کی طرف مراجعت کیے ہوئے صرف 8.5 گھنٹے میں اتنی شاندار اور لاجواب کتاب آپ نے لکھ دی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے میرے غوث پاک کا کرم۔ جب کتاب لکھ رہا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ غوث پاک کی روحانیت میرے سر پر سوار، میرے پشت پر غوث پاک کا پنجہ ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ گویا غوث پاک کی روحانیت فرما رہی ہے احمد رضا فلاں آیت کو لکھو، فلاں حدیث کو لکھو، فلاں دلیل کو لکھو۔ گویا غوث پاک فرماتے جا رہے تھے اور احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا تھا۔ یہ کتاب صرف میری کتاب نہیں بلکہ غوث پاک کی زندہ کرامت ہے۔ اور کان کھول کر سن لو، جس طرح نبیوں کے معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کرامت حقیقت میں نبی کا معجزہ ہے۔ کرامت الولی معجزۃ لنبی ہی، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی یہ کتاب صرف اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں، غوث پاک کی زندہ کرامت ہے اور کرامتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کل بھی یہ کتاب لاجواب تھی اور آج بھی یہ کتاب لاجواب ہے اور صبح قیامت تک یہ کتاب لاجواب ہے۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ کون گدھا بکواس کر کے گیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا؟ اس نالائق کو معلوم نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت جنت میں لے جانے والا راستہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ اس پر چلنے والا جنت میں پہنچے گا، اور اس کی تائید و حمایت بھی ایک بہت بڑے ولی نے کی۔ بمبئی میں ایک جگہ ہے باندرا، ابھی پرسوں وہاں میری تقریر ہوئی باندرا میں، غیر مقلدین کے رد میں خوب تقریر کر کے آیا باندرا میں۔ تو باندرا کے ساحل پر ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، اور وہ خانقاہ ہے سلطان بابا نقشبندی رحمت اللہ علیہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بزرگ ہیں اور اتنے پائے کے ولی ہیں کہ آپ باندرا کے ساحل پر ایک قدم رکھتے تھے تو دوسرا قدم جدہ کے ساحل پر رکھتے تھے، اور جب واپس آتے تو ایک قدم جدہ کے ساحل پر رکھتے تو دوسرا قدم باندرا کے ساحل پر رکھتے تھے۔ اللہ کے ایسے مقدس ولی کہ آپ طواف کعبہ کے لیے مکہ مکرمہ جب چاہتے تشریف لے جاتے، اکثر و بیشتر عشاء کی نماز خانے کعبہ میں ادا کرتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت بزرگوں کے بڑے شیدائی اور بزرگوں سے بڑی عقیدت رکھنے والے مفتی برہان الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے معتمد خاص ہیں، آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا کہا ہے۔ اکرام امام احمد رضا میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے بیان کرنے والے مفتی برہان الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بمبئی میں جب اپنے کام سے فارغ ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا برہان میاں چلو سلطان بابا نقشبندی سے ملاقات کرنے چلتے ہیں، باندرا چلتے ہیں۔ برہان میاں کو لے کر اعلیٰ حضرت چلے۔ جیسے جیسے اعلیٰ حضرت وہاں سے خانقاہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں، بزرگ کو اعلیٰ حضرت کی
خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اپنے مریدین کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ربانی مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، تم لوگ جلدی جلدی تیار ہو جاؤ اور ان کی ضیافت کا انتظام کرو۔ جیسے جیسے اعلیٰ حضرت قریب ہو رہے ہیں خوشبو قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ان کی ضیافت کا انتظام کرو، چائے بناؤ، قہوہ بناؤ، کافی بناؤ۔ اور جب اعلیٰ حضرت بالکل قریب آ گئے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ بالکل قریب سے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، چلو اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے چلتے ہیں۔ اور اپنے مریدین کو لے کر باہر نکلے اور اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوتی ہے۔ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو لے کر اپنی خانقاہ میں تشریف لائے۔ اور جب اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے، بغل میں مفتی برہان الحق صاحب بیٹھ گئے، اعلیٰ حضرت کے سامنے سلطان بابا نقشبندی بیٹھے۔ تو سلطان بابا نقشبندی کا دستور تھا کہ آپ کی بارگاہ میں جب علماء آتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ ان کو چائے پلاؤ، ان کو قہوہ پلاؤ، ان کو کافی پلاؤ، یعنی خود ہی چہرہ دیکھ دیکھ کر متعین فرما دیتے ان کو چائے، ان کو قہوہ، ان کو کافی۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں بتائیے کیا پینا پسند کریں گے؟ چائے پینا پسند کریں گے یا کافی پینا پسند کریں گے یا قہوہ پینا پسند کریں گے؟ تینوں چیزیں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چونکہ آپ نے تینوں چیزوں کا نام لیا، ہو سکتا ہے تینوں میں برکت ہو، اس لیے میں تینوں چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ایک پیالی میں چائے بھی ڈالتے ہیں، اسی میں کافی بھی ڈالتے ہیں، اسی میں قہوہ بھی ڈالتے ہیں اور چمچے سے ہلا کر کے اعلیٰ حضرت اس کو پی لیتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے پی لیا اس کے بعد دونوں بزرگوں کے درمیان گفتگو شروع ہوئی۔ 3.5 گھنٹہ مسلسل گفتگو ہوتی رہی۔ مفتی برہان الحق وہیں پر بیٹھے ہیں۔ آپ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں بار بار کوشش کرتا رہا کہ سمجھ جاؤں کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ایک لفظ بھی میں نہ سمجھ سکا۔ خدا جانے کی زبان میں گفتگو ہو رہی تھی، یہ عربی میں گفتگو نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں عربی جانتا ہوں، اردو میں گفتگو نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں اردو سمجھتا ہوں، فارسی میں گفتگو نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں فارسی سمجھتا ہوں، ہندی میں گفتگو نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں ہندی بھی جانتا ہوں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ زبان میں دونوں بزرگ بات کر رہے تھے۔ مسلسل 3.5 گھنٹہ گفتگو ہوتی رہی لیکن مجھے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے تو بزرگ نے ان کو دروازے تک رخصت کیا، یہی سنت طریقہ ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت جانے لگے مفتی برہان الحق صاحب ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے تو کچھ دور چلنے کے بعد مفتی برہان الحق صاحب دوڑ کے آئے بزرگ کی بارگاہ اور دل میں سوچتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جن کی ملاقات کے لیے آئے ہیں ضرور وہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، مقدس بندے ہوں گے، چلیں کچھ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو مفتی برہان الحق صاحب بھاگ کر بزرگ کی خدمت میں آئے اور کہا حضور مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو بزرگ نے کہا مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو فرمایا یہ جو عالم جا رہے ہیں انہی کے قدم بقدم چلتے رہو، جنت تک پہنچ جاؤ گے، اور جو ان کے پیچھے چلے گا دنیا اس کے پیچھے چلے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں، جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر جو آدمی مضبوطی سے چلے گا خدا کی قسم وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گا۔ بزرگوں کی تائید و حمایت مسلک اعلیٰ حضرت کو حاصل۔ اور اعلیٰ حضرت کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اپنے مجدد کی طرح سمجھتے ہو؟ پول کھولنا نہیں چاہتا ہوں، پھر آؤں گا تو پول کھول دوں گا۔ تمہارے مجدد کیا کیا کرتے تھے؟ اعلیٰ حضرت وہ مجدد ہیں کہ ان کی زبان رب کی بارگاہ میں مقبول تھی، جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا۔ آئیے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کریں۔ حیات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ لکھا ہوا۔ اعلیٰ حضرت کے والد ہیں علامہ نقی علی خان اور ان کے دوست ہیں علامہ غلام حسین بریلوی، اور علامہ غلام حسین بریلوی کے بیٹے ہیں محمد حسین بریلوی۔ بریلی شریف میں طلسمی پریس انہی کا چلتا تھا جس میں اعلیٰ حضرت کی کتابیں چھپتی تھی۔ علامہ غلام حسین بریلوی اعلیٰ حضرت کے والد کے دوست، اور والد کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ علم نجوم علم حیات میں بہت ماہر تھے، ستاروں کی چال دیکھ کر بتا دیتے بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک دن اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اعلیٰ حضرت نے ان کی ضیافت کی اور پوچھا بتائیے بارش کا مزاج کیسا ہے؟ تو انہوں نے ستاروں کی چال دیکھی، ستاروں کی وضع
دیکھی، کاغذ پر ایک ذائچہ اور نقشہ بنایا اور اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، آئندہ مہینے میں بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی علم نجوم اور علم حیات میں بہت ماہر تھے، لیکن علم نجوم کے ظنی قاعدوں پر اتنا اعتماد نہیں کرتے تھے کہ اللہ کی قدرت سے غافل ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ علامہ غلام حسین بریلوی نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، یہ تو ستاروں کی چال بتا رہی ہے، ستاروں کی وضع بتا رہی ہے۔ آپ ستاروں کی چال نہیں دیکھتے، ستاروں کی وضع نہیں دیکھتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ستاروں کی چال بھی دیکھ رہا ہوں، ستاروں کی وضع بھی دیکھ رہا ہوں، اور ستاروں کو پیدا کرنے والے رب کی قدرت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ علامہ غلام حسین بریلوی نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ علم نجوم اور علم حیات کے ظنی قاعدوں پر یہ اتنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے غافل ہو رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، اس لیے ان کی رہنمائی ضروری ہے۔ اور ہر عالم ربانی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو بھٹکتا ہوا دیکھے تو راہ راست پر لگا دے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک گھڑی لٹک رہی تھی، ایک کلاک لٹک رہی تھی، اس میں 11:15 بج رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے گھڑی میں کیا ٹائم ہوئے ہے؟ انہوں نے کہا 11:15 بجے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا 12 بجنے میں کتنا باقی ہے؟ انہوں نے کہا پونا گھنٹہ باقی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا تو کیا 12 نہیں بجے گا، 12 کی گھنٹی نہیں بجے گی؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بج سکتا ہے نہ 12 کی گھنٹی بج سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت تیزی میں کھڑے ہوئے، بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ تو کہہ رہے تھے جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بج سکتا ہے نہ 12 کی گھنٹی بج سکتی ہے۔ دیکھیے 12 بھی بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا آپ نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، اس لیے فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اگر یہ سوئی اپنی فطری رفتار سے چلتی تو پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی 12 بجتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی نقطہ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ میرا پروردگار بھی قادر ہے، جب چاہے اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے، اس کو کھینچ کر یہاں کر دے، اس کو کھینچ کر وہاں کر دے، فوراً ستاروں کی چال بدل جائے گی، ستاروں کی وضع بدل جائے گی، آپ کا بنایا ہوا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی، بلکہ اسی ہفتے میں بارش ہوگی، بلکہ ابھی بارش ہوگی۔ اتنا کہنا تھا کہ بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی، اتنی بارش ہوتی ہے کہ بریلی کی سرزمین جل تل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اعلیٰ حضرت کے کشف و کرامات کے اتنے واقعات میرے دماغ میں ہیں کہ بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، میں اور مقررین کی طرح نہیں ہوں کہ حقائی کرتا، صوبہ ہو جائے گی لیکن واقعات ختم نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، جب ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، ان پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تب یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشف و کرامت کے معاملے میں اتنے آگے تھے کہ ان کے زمانے کا بڑا سے بڑا ولی بھی اعلیٰ حضرت کے ٹکر میں نہیں تھا، کیونکہ مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات کے دفتر 2 میں لکھا ہے جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت بالاتفاق مجدد، ایسے مجدد کہ پٹنہ کی سرزمین پر غیر منقسم ہندوستان کی کانفرنس ہوئی اور اکابر علماء اہل سنت اس میں موجود تھے، اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ اس صدی کا اگر کوئی مجدد ہے تو وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی بعض تحریریں علماء حرمین طیبین کی خدمات میں پہنچی اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو دیکھا، برجستہ پکار اٹھے واللہ اقول والحق اقول لو قیل فیہ انہو مجدد ھذا القرن لکان حقا و ثواب۔ خدا کی قسم میں صحیح کہتا ہوں، حق کہتا ہوں، اگر امام احمد رضا کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اس صدی کے مجدد ہیں تو یہ بات 100% صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے تیسے مجدد نہیں ہیں کہ چمچوں نے مجدد بنا دیا تو مجدد ہو گئے، دلالوں نے مجدد بنا دیا تو مجدد ہو گئے۔ آج تو لوگ اپنے چمچوں اور دلالوں کی بنیاد پر مجدد بننے کے لیے پھڑپھڑا رہے ہیں، کب ہم مجدد بن جائیں، اور یہ جتنے پھڑپھڑا رہے ہیں سب تاج الشریعہ کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔
आला हजरत मुत्तफिका तौर पर मुजद्दिद थे और आला हजरत को चमचों और दलालों ने नहीं बल्कि आला हजरत को अल्लाह ने मुजद्दिद बनाया था। और मुजद्दिद बनाना किसी इंसान का काम नहीं, चमचों और दलालों का काम नहीं, मुजद्दिद बनाना अल्लाह का काम है। इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रास कुल्li सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। परवरदिगार आलम हर सदी के इख्तिताम पर एक ऐसे शख्स को कायम फरमाता है जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए दीन की तजदीद करता है। मुजद्दिद नया दीन नहीं पेश करता है बल्कि दीन के चेहरे को नया कर देता है, दीन की तजदीद करता है। दीन के चेहरे पर बिदअत मुनकरात के जो दाग लग गए हैं, जो निशानात आ गए हैं, उसको दलाइल बराहीन की तलवारों से साफ करके दीन के चेहरे को निखार देता है। तो मुजद्दिद बनाना किसका काम है? इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा, अल्लाह का काम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुजद्दिद बनाए। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत के तजदीदी और तहकीकी कारनामों को देखने के बाद सारी दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि 14वीं सदी हिजरी का अगर कोई मुजद्दिद है तो वो आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा। तो उसी हयात आला हजरत में ये वाक़या है। आला हजरत के कश्फो करामत की बात चल रही है। आला हजरत से सीनियर आलिम है अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती। अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती पीलीभीत के रहने वाले। आला हजरत उनकी तहरीरों पर जबरदस्त एतमाद फरमाते, असदुस सुन्ना का खिताब अता फरमाया था। और अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती ने फ़िक़्ह हनफी की एक मशहूर किताब है मुनियतुल मुसल्ली, उस पर एक अरबी ज़बान में तफसीली हाशिया लिखा जिसका नाम है अत्तालिकुल मुजल्ली लिमा फ़ी मुनियतिल मुसल्ली। जब 2 साल में यह हाशिया कंप्लीट हुआ और अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती तस्हीह और करक्शन का काम कर रहे थे, सारे कागजात आपके डेस्क पर मौजूद हैं और आप तस्हीह का काम कर रहे हैं। किताबत में कहीं गलती हो गई है, उसकी इस्लाह कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। अचानक अजान हुई और सारे कागजात डेस्क पर छोड़कर आप नमाज पढ़ने चले गए। और नमाज पढ़कर जब आते हैं तो पूरी किताब गायब। और उस जमाने में फोटोकॉपी का रिवाज भी नहीं था या आम नहीं हुआ था। उस जमाने में एक किताब की नकल अगर तैयार करनी हो तो खुद हाथी से लिखना पड़ता और उसकी कोई कॉपी भी नहीं थी। मुहद्दिस सूरती सख्त परेशान। 2 साल की अजीम मेहनत के बाद ये अजीम शान हाशिया तैयार हुआ और अचानक कहाँ गायब हो गया। घर में चारों तरफ देखते हैं, बैठक में देखते हैं, दरसगाह में देखते हैं, मदरसे में देखते हैं, लेकिन उस हाशिए का, उस किताब का कहीं पता न चला। जब हर तरफ थक हार गए तो आला हजरत की खिदमत में खत भेजा, हुजूर बड़ी मेहनतों के बाद, जाफिशानियों के बाद मैंने अत्तालिकुल मुजल्ली तहरीर की थी और तस्हीह का काम चल रहा था और अचानक अजान हुई और डेस्क पर सारे कागजात छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए चला गया और नमाज पढ़ कर आ रहा हूं तो किताब गायब है। मैं सख्त परेशान हूं, मेरी सारी मेहनत लगता है पानी में चली गई। आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली में बैठे हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। एक लम्हे के लिए आला हजरत आंख बंद करते हैं और मालूम हो जाता है कि वो किताब कहां है। फौरन जवाब लिखते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी किताब बिल्कुल महफूज है। आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं आपके पीछे कुछ जिन्नात हजरात भी नमाज पढ़ते हैं। जिस मदरसे में आप बुखारी शरीफ का दर्स देते हैं तो आपके बुखारी के दर्स में कुछ जिन्नात हजरात भी बैठते हैं, शरीक होते हैं, आपसे पढ़ते हैं। आपके तलबा में सिर्फ इंसान नहीं जिन्नात भी शरीक हैं और वो आपकी तहरीरों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। इसलिए जब भी आप कोई तहरीर और कोई किताब लिखते हैं तो ये हजरात उठाकर ले जाते हैं, उसका मुताला करते हैं और मुताला करने के बाद फिर वापस रख देते हैं। इस मर्तबा ये लोग उठाकर ले गए लेकिन वापस करना भूल गए। आप परेशान ना हो, आपकी मस्जिद में मेहराब के दाएं साइड में जो ऊपर वाला ताक है उस पर हाथ बढ़ाकर देखें, वहीं पर पूरी किताब आपकी रखी हुई है। हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह को आला हजरत का जब खत पहुंचता है, भागते हुए मस्जिद में गए, मेहराब के दाएं साइड में जो ताक बनी हुई थी उस ताक पर हाथ बढ़ाकर देखा, खुदा की कसम पूरी किताब सेहतो सलामती के साथ वहां पर मौजूद। बताओ ये आला हजरत की मकबूलियत की दलील है कि नहीं?
جو اللہ کا مقبول ہوگا وہی اس طرح کے کارنامے انجام دے سکتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس کے راستے پر چلنے والا، اس کے دامن کو پکڑنے والا گمراہ نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم اللہ کا محبوب ہونا چاہتے ہو، زندگی کے آخری لمحے تک اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مسلک پر قائم رہو، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، اہل سنت کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور جب جب حق میں باطل کی آمیزی کی جاتی ہے تو حق کو باطل سے ممتاز کرنے کے لیے کسی نہ کسی علامت اور نشانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس دور میں اہل سنت کے نام سے بہت سارے گمراہ پھر کے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، سنیت کا لیبل لگا کر گھوم رہے ہیں، سنیت کے لبادے میں گھوم رہے ہیں۔ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو کہیں نبی کے غیب کا انکار کر رہے ہیں، کہیں نبی کی شفاعت کا انکار کر رہے ہیں، کبھی نبی کے حاضر و ناظر کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں، نبی اکرم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ضروریات دین کے منکر ہیں۔ ایسے فرقے لاکھ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اڑے لیکن سنی نہیں ہو سکتے، حنفی نہیں ہو سکتے، لیکن سنیت کے لبادے میں آپ کے پاس آ رہے ہیں، حنفیت کے لباس میں آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ بتاؤ ان ڈپلیکیٹ سنیوں اور حنفیوں سے ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ ہم بھی سنی ہیں اور ہم بھی حنفی ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو سنی اور حنفی کہتے ہیں۔ ان ڈپلیکیٹ سنیوں اور حنفیوں سے ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ اگر واقعی پہچان قائم کرنا چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا پڑے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت تمام پد مذہبوں کے درمیان اور اہل سنت کے درمیان خط فاصل ہے اور تمام پد مذہبوں سے ہم کو ممتاز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلک اہل سنت ہی حقیقت میں ہمارا مسلک ہے، لیکن اس کی پہچان کے لیے اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مسلک وہ ہے کہ سلسلہ اشرفیہ کے بزرگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنا مسلک کہا۔ حضور علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا مسلک شریعت و طریقت میں وہی ہے جو مولانا شاہ احمد رضا خان کا مسلک ہے۔ میرے مسلک کو سمجھنے کے لیے مولانا احمد رضا کی کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور علامہ سید محمد مدنی میاں فرماتے ہیں جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اگر پہچان اور تعارف کے لیے اہل سنت کے ساتھ اگر مسلک اعلیٰ حضرت بھی بول دیا جائے تو بد مذہبوں سے مکمل طور پر ہمارا امتیاز ہو جائے گا اور ہر قسم کا دھوکہ منقطع ہو جائے گا۔ میرے مرشد برحق حضور احسن العلماء علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں میرا جو مرید مسلک اعلیٰ حضرت سے ذرہ برابر منحرف ہو گیا وہ میرا مرید نہیں، میں اس کی بیعت سے بیزار ہوں اور قیامت میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور حضور احسن العلماء کے بڑے بھائی حضور سید العلماء فرماتے ہیں یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہمارے اکابر نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا، مسلک اعلیٰ حضرت کی تائید و حمایت کی، تو آج کسی پجیا مولوی کے بولنے سے ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ آج تو پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے، اور ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے 20-22 ملکوں کا سفر کر چکے ہیں، اور جہاں جہاں ہم گئے وہاں وہاں خدا کی قسم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سلام، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ لوگ اردو نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن ڈچ زبان میں اعلیٰ حضرت کا کلام لکھ کر لا رہے ہیں، انگلش میں اعلیٰ حضرت کا کلام لکھ کر لا رہے ہیں۔ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں لیکن اعلیٰ حضرت سے ایسی محبت ہے کہ اپنی محفل میں اگر کسی کا کلام پڑھیں گے تو وہ اعلیٰ حضرت ہی کا کلام پڑھیں گے۔ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا سلام گونج رہا ہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں حجاج کرام جب جاتے ہیں تو اپنی اپنی محفلوں میں اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں۔ اور امسال جس دن بریلی شریف میں عرس اعلیٰ حضرت کا پروگرام ہو رہا تھا ٹھیک اسی وقت
مسجد نبوی شریف سے بالکل متصل دارالسلام ہوٹل میں اللہ کے فضل سے یہ فقیر عرس اعلیٰ حضرت منا رہا تھا. یہاں پر کئی ملکوں کے لوگ موجود تھے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں خراج عقیدت میں نے وہاں پیش کی جہاں مدینہ منورہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب چلتے تھے تو اپنے پاؤں میں جوتیاں نہیں پہنتے تھے. ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، اور پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر جا. وہاں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج پیش کیا گیا. تو اعلیٰ حضرت کا سلام ہر جگہ گونج رہا ہے، ان کا کلام ہر جگہ گونج رہا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جب تک جلسے میں اعلیٰ حضرت پر تقریر نہ ہو مقرر بھی کامیاب نہیں ہوتے، جلسہ بھی کامیاب نہیں ہوتا. اس لیے پورے ہندوستان میں ہم نے مشن بنا لیا امام اعظم اور اعلیٰ حضرت کا تعارف. پورے ہندوستان میں اعلیٰ حضرت اور امام اعظم کا تعارف کروا رہا ہوں. اور اس کی وجہ سے اتنی مقبولیت ملی کہ 2-4-10 ٹکٹ فلائٹ کا ہر دم میرے پاس رہتا. اب دیکھیے قاضی فضل احمد صاحب مجھ سے بہت باصلاحیت ہے، لیکن دیکھیے کئی ٹکٹ ان کے پاس رہتا ہے، ذرا پوچھیے. لیکن میرے پاس ہر دم فون آتا رہتا ہے، یہ ٹکٹ بھیج دیتے ہیں، وہ ٹکٹ بھیج دیتے ہیں، جس سے کہیے جیسے کہیے جتنا پیسہ لے لیجئے تاریخ دے دیجیے. تو جب اتنا کہیں گے تو میرا بھی کام بن جاتا ہے. چلو بھائی، اعلیٰ حضرت سے حسد مت کرو. جب اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے اتنے مقبول ہو جا رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کا کیا عالم. تو اگر کسی مجلس میں اعلیٰ حضرت کا نام لیا جائے تو معاذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں. ارے ہم بزرگوں کو دفن کرنا کہاں چاہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سارے بزرگوں کا پتہ بتا دیا. غوث اعظم کا پتہ بتایا، خواجہ اجمیری کا پتہ بتایا، نظام الدین اولیاء کا پتہ، سارے بزرگوں سے جوڑنے کا کام تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. تو ان بزرگوں کی چوکھٹ سے ہمارا رشتہ مضبوط کرنے والے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں. تو جہاں ان اکابر اولیاء کا تذکرہ ہوگا ان کے غلام اعلیٰ حضرت کا بھی تذکرہ ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا ہے اور بزرگوں کی عقیدت و محبت پیدا. اور یہ تو بہت پہلے سے ہوتا چلا رہا ہے. علامہ وسیع احمد محدث سورتی مرید ہیں علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے. علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید ہیں، لیکن جس محفل میں ہوتے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ، جس کانفرنس میں ہوتے اعلیٰ حضرت کا خطبہ، جہاں جاتے اعلیٰ حضرت کا مشن لے کر جاتے. مولانا محدث اعظم کچھوچوی جو مدنی میاں کے والد ہیں، سید محمد ان کا نام تھا، محدث اعظم کچھوچوی ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں ہر مجلس میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ، ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کا خطبہ، ہر مرید سب سے زیادہ اپنے مرشد کی تعریف و توصیف کرتا ہے، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ اپنے مرشد سے کہیں زیادہ آپ اعلیٰ حضرت کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. تو مولانا وسیع احمد محدث سورتی فرماتے ہیں مولانا سنو، سب سے عظیم دولت وہ بیعت نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ذریعے مجھ کو ملی ہے. سب سے عظیم دولت وہ علم نہیں ہے جو مولانا اسحاق دہلوی محشی بخاری کے ذریعے مجھ کو ملی ہے. سب سے عظیم دولت عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، اور عشق مصطفیٰ کی دولت کہیں اور سے نہیں، امام احمد رضا کی بارگاہ سے مجھ کو ملی ہے. اس لیے جہاں ہوتا ہوں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا خطبہ پڑھتا ہوں. جب ہمارے بزرگوں نے خطبہ پڑھا ہے تو ہم نہ اہلوں اور نہ کاروں کو تو اور زیادہ خطبہ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت مل جائے. اسی لیے علماء حرمین طیبین نے اپنے زمانے میں اعلیٰ حضرت کی ذات کو معیار سنیت قرار دیا اور اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کو سنیت کی علامت قرار دیا. علامہ مغربی فرماتے ہیں کہ جب ہندوستان سے ہمارے پاس کوئی حاجی آتا ہے اور یہ جانچنا ہوتا ہے کہ یہ سنی ہے کہ نہیں ہے تو ہم اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہیں. اگر چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے فعلمنا انہ من اہل سنت والجماعہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے ہے. اور اگر اس کے چہرے پر ناگواری اور کدورت ظاہر ہوتی ہے فعلمنا انہ من اہل البدع والضلالہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے. ھذا ھو المعیار عندنا، یہی ہمارے نزدیک سنیت کو پہچاننے کا معیار ہے. ان کے نزدیک اگر یہی معیار ہے تو ہمارے نزدیک بھی یہی معیار ہے. جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرے وہ سچا سنی ہے، اور جو اعلیٰ حضرت سے بغاوت کرے وہ ڈپلیکیٹ سنی ہے. اور علامہ سید علوی مالکی فرماتے ہیں نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ حبہ علامت السنیہ و بغضہ علامت البدعہ. ہم امام احمد رضا کو ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں. ان سے محبت کرنا سنیت کی علامت ہے، اور ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ بدعتی اور گمراہ ہونے کی علامت ہے. اس لیے امام احمد رضا سے عقیدت پیدا کرو اور ان کے مسلک پر چلنے کی کوشش کرو، اور دل میں اعتقاد رکھو کہ
مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، ڈپلیکیٹ سنیوں سے پہچان کے لیے اہل سنت کے ساتھ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے۔ اس لیے مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو، دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو، یہی اعلی حضرت کا پیغام ہے۔ لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ کہیں ان کی تبلیغ سے دھوکہ کھا رہے ہو، کہیں ان کی نماز سے دھوکہ کھا رہے ہو، کہیں ان کی تلاوت سے دھوکہ کھا رہے ہو۔ ارے نبی نے ان چیزوں کو بیان کر کے فرمایا تھا کہ ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھانا، ان سے دور رہنا۔ سیکون فی آخری زمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ اخیر زمانے میں کچھ جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا۔ تم ان سے دور رہنا، ان سے الگ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ نبی نے ان کی پہچان بتا دی، نمازیں بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، اچھے اچھے کام بہت کریں گے، تو اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم۔ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی۔ وَيَقُولُونَ مِن قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ بات بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے۔ تو کیا حدیث پیش کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ نبی نے مکمل پہچان بتا دی، سیماہم التحلیق ومشمر العذر، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چھلوائیں گے اور پاجامہ بہت اونچا پہنیں گے۔ اب بتائیے کسی اور پہچان کی ضرورت ہے؟ اب جب کسی اور پہچان کی ضرورت نہیں تو آپ کیوں ان کے ساتھ جاتے؟ کیوں ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کھانا پینا کرتے؟ یہ جب اللہ اور رسول کے نہیں ہوئے تو آپ کے کیا ہوں گے؟ اس لیے ان سے دوری اختیار کرو، اور یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی ہمیں دیا ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہیں کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بنارس میں ہماری اور بھی تقریریں ہونے والی ہیں، جب آپ کو خبر لگے تو آئیے گا، اور بھی جو باقی باتیں ہیں وہ ہم پیش کر دیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ حضرات آپ لوگ بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیے۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا قاری نثار احمد صاحب کے بلا تشریف فرما ہے، ان کا بھی خطاب آپ تمام حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ ابھی آپ تمام حضرات نے مناظر اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب کے بلا سے بہت ہی بہترین قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمایا۔ اب آپ لوگ تھوڑی دیر اور تشریف رکھیے۔ اب میں اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیے۔ اب بارگاہ رسول میں نعت پاک کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں مداح رسول جناب ثقلین وجاہت سلمہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت نبی سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ محترم برادران اسلام، اس حقیقت سے آپ آشنا ہوں گے کہ رضوی نیٹ ورک سوشل میڈیا کا ایک متحرک اور فعال ادارہ ہے جس کا مقصد ہی ہے اسلامیات کا فروغ اور رضویات کی نشر و اشاعت۔ لہٰذا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے مشاہیر شعراء کرام کی نعتیں، مقتدر علماء کرام و خطبہ اسلام کی پرمغز تقریریں، اسلامیات، دینیات اور رضویات کے حوالے سے عمدہ کتابیں رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانے کے لیے رضوی نیٹ ورک کے ڈائریکٹر و بانی جناب شیخ سجاد احمد رضوی صاحب سے
ان کے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 7878574416، اور ساتھ ہی اس بات کا خصوصی دھیان رکھیں کہ آپ کا مواد خالص دینی اور معلوماتی ہو، جس سے قوم و ملت کا خاطر خواہ فائدہ ہو سکے۔ مواد بھیجنے کے لیے ہائیک، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ کی سہولیات فراہم ہیں۔